ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کنفیوز ہو جاؤ، تو دیکھ لو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ باطل جس چیز کو نشانے پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا، سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، حق ہے۔ یہ حق پہچاننے کی ایک سادہ علامت ہے۔ باطل سب سے زیادہ فوکس کس کو کر رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو باطل ہے نا، جو ہمارے ملک کے دشمن اور اسلام کے دشمن اور مسلم امہ کے دشمن ہیں، وہ ہماری نمازوں کے خلاف بولو نہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسجدیں آپ کی بھری ہوئی ہوتی ہیں، کہ کوئی بات نہیں آپ بنائیں، مسجد بنانے پر بھی کوئی پابندی بولو نہیں۔ ان کو نہ میری پگڑی پہ اعتراض ہے، نہ ہماری شلواریں ٹخنوں تک ہونے پر، نہ شلوار پہ اعتراض، کہنے پینٹ پہنو، شلوار پہنو، دھوتی پہنو، ہر قوم کا کلچر ہوتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ نہ ان کو رمضان پہ اعتراض، حج پہ تو اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ حج میں سب سے زیادہ انہی کی پروڈکٹ بکتی ہیں۔ حاجی جو خریدتے ہیں نا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چورن بکتا ہے وہاں مکہ مدینہ میں، حج پہ تو وہ پابندی لگانے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ دو چیزیں ہیں جس کو انہوں نے فوکس کیا، بلکہ تین چیزوں کو۔ ایک تو جہاد ہے، وہ نہیں چاہتے مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط آرمی ہو، بم بنائیں، وہ کہتے ہیں شب برات کے پٹاخے پھوڑا کرو بس، یہ ایٹم بم یہ کہتے ہیں کیا کے دفاع میں ہو، آپ کی ریاست کے دفاع میں ہو، ظلم سے بچنے کے لیے ہو، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو۔ دوسرا جو جس چیز کو وہ فوکس کر رہے ہیں نا، وہ سودی نظام نہیں ختم کرنا چاہتے، اسلامک بینکنگ کو نہیں لانا چاہتے معاشرے میں، کیونکہ اسلامک بینکنگ میں جو پروفٹ تقسیم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سچی مچی کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر پیسہ لیا ادھر پکڑا دیا، پراپر بزنس ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسلامک بینکنگ کو بہت گہرائی میں جا کے پڑھا ہے، اس لیے مجھے اس کے جائز ہونے پر بہت اعتماد ہے۔ بہت سے علماء ٹھیک ہے خلاف ہیں، ان کی رائے ہے، لیکن ہم نے بہت گہرائی میں جا کے اس کو پڑھا ہے۔ اس پر جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر بعض ملکوں میں پابندی بھی اسی بیس پر لگی ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس سے جو یہودیوں کا ایک سرمایہ دار نظام ہے اس کا وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کو اسلام دشمن قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ختم کیا جائے، جو بلکہ اگر یہ سب سے پہلا نمبر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ہے بے حیائی کو پروموٹ کرو، حیا کو ختم کرو۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حیا کو کسی طریقے سے کیا کرو، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے، یونیورسٹیوں کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، اتنا یعنی باطل کے تیر کا رخ حیا کے خلاف جتنا ہے اتنا کسی اور چیز کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میں اور آپ نہیں سمجھتے، مگر اسلام دشمن قوتیں سمجھتی ہیں۔ آپ جب بیٹھتے ہو نا بولتے ہو مفتی صاحب ہر وقت شادیوں پہ بیان کیوں کرتے ہو، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں لبرل لوگوں کو اور ویمن رائٹس اور یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں نا، ان کو میرے اس بیان سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نماز اور روزے کے فضائل پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو داڑھیاں رکھوا دوں، خدا کی قسم ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب کہتا ہوں نا بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کرو، لڑکا بالغ ہوتے ہی شادی کرے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو، ایسے بات ہوتی ہے جیسے میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اتنا چیختے ہیں، اتنا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے بیٹھ کے۔ اور جب اس پہ دلائل دیتا ہوں نا تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یار یہ مفتی صاحب کیا کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسے 8-10 اور پیدا ہو گئے نا تو یہ ایک کنٹینر میں کسی طرح بلا کے سب کو بم سے اڑا دیں گے۔ یہ اتنی نفرت ہے ان کو، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ تو یہ درجنوں مسائل کا حل ہے جو یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ خاندانی لوگ نکاح کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بے حیائی پھیلے گی، نکاح کا رواج معاشرے میں ختم، یہ سب چیزیں ایک دوسرے لازم ملزوم ہیں۔ لیٹ نکاح ہونے سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلنے سے لیٹ نکاح ہوتا ہے۔ ایک بیوی رکھنے سے عورتیں بہت ساری بغیر شوہر کے زندگی گزارتی ہیں۔ بے حیائی، جب وہ بے حیائی پھیلائیں گی تو جو لوگ شادی کر رہے ہیں ایک ایک نہ، وہ ایک ایک بھی چھوڑ دیں گے۔ رزلٹ وہ ہوگا جو آج مغربی تہذیب کا ہے، وہ ہمارا بھی کل رزلٹ
ہونے والا ہے. تو وہ چاہتے ہیں جیسے وہ ہیں وہ تمہیں بھی ویسا ہی بنا دیں, کیونکہ اس معاشرے میں ہر خوبی ہے, فیملی خاندانی نظام ان کا تل پٹ ہو گیا. ہمارے ہاں ہر برائی ہے مگر ایک خاندانی خوبی ہے, ہمارے ہاں خاندانی نظام برقرار ہے ابھی. وہ کہتے ہیں یار اتنا کچھ غریب ہو کے بھی کمبختوں نے اصل چیز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور ہماری اتنی ترقی ہو کے بھی جو اصل چیز تھی, جو گرفت تھی, جو انسان کی نیچر تھی خاندانوں کی شکل میں رہنا, وہ نیچر ہم نے تباہ کر دی, جس کی وجہ سے خودکشیوں کا ریشو, کتے پالے جا رہے ہیں, بچوں کو پالنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے, دادا دادی نانا نانی کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, نہ کوئی چاچا رہا, نہ ماموں رہا, نہ پھپھی, نہ خالہ, نہ بھتیجی, نہ بھانجا, سارا بیڑا غرق ہو گیا سسٹم کا. بوڑھے باپ کا سارا بوجھ ریاست پہ آتا ہے. ہمارے یہاں ریاست پہ آتا ہے, ہمارے ہاں تو 20-25 پوتے نواسے بچے مل کے اکلوتے نانا دادا کو پال رہے ہوتے ہیں, اور ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ دادا نانا بن کے زندگی گزارتا ہے انسان. خاندانی لوگ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, بغیر نکاح کے جو پیدا ہوتے ہیں وہ خاندانی. اسلام نے تو ولد الزنا بچے کا باپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں مانا ہے. جس شخص نے زنا کیا بچہ پیدا ہوا, اسلام کہتا ہے شناختی کارڈ میں اپنی ولدیت میں آپ کو نام ڈالنے کی اجازت نہیں, اگرچہ آپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے مگر آپ اس کے باپ بولو نہیں ہو, نہ آپ کی وراثت ملے گی, نہ آئی ڈی کارڈ میں یا کہیں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا فادر ہوں. اس کا کوئی فادر ہے ہی نہیں, اس کی ماں ہے, فادر نہیں ہے اس کا. تو بھائی وہ سمجھتے ہیں ہمارے بیان کی اہمیت کو, آپ گھننے بنے ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے. سمجھتے تو آپ بھی ہیں, کوشش نہیں کرتے, بس ختم, بس ختم. تو میرے بھائی یہ جو بے حیائی, پردہ, جلد شادی, ایک سے زیادہ شادیاں, یہ سب چیزوں کا آپس میں کیا ہے, لنک ہے. کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں آپس میں کیا ہیں, مربوط ہیں. خوشنما نعروں کے ذریعے اس کو, ہمیں قرضہ نہیں ملتا جب تک کہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, ورنہ اب دیکھو یار عجیب سی بات ہے, امریکہ میں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں, ایسے اسکول ہیں جہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم اگر بنائیں گے ہمیں قرضہ ہی نہیں ملے گا یونیورسٹی کے لیے, ہمیں پیسے ہی نہیں ملیں گے. کہیں گے یہ کیا بھائی, وہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر, دونوں کو ساتھ بٹھاؤ. اب اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ ابے لڑکا اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے, لڑکی اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے, تو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں, دونوں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہم تمہیں لون دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. اس کا مطلب تمہیں تعلیم سے غرض نہیں ہے بھائی, تمہارا مقصد کچھ اور ہے. ایجوکیشن کے نام پہ تم لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھا کے نکاح کا رواج معاشرے میں کیا کر رہے ہو, ختم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اگر حاکم بنانا میرا بس چلے تو میں بیان کے ذریعے آپ کی شادیاں نہیں کرواؤں گا, میں ڈنڈے مار مار کے آپ کی 2-3 دن شادیاں کرواؤں گا, ایسی کی تیسی میں ایسا کرواؤں گا. آپ مجھے کیا, میں ابھی تو فارم میں آیا ہی نہیں ہوں میں, کیونکہ میرے پاس طاقت, میں پولیس میں تھوڑی ہوں, ابھی تو میں صرف بولنے پر اکتفا کر رہا ہوں تمیز سے. اگر میرے پاس گورنمنٹ آ گئی تو پھر یہ تمیز ومیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہاں پھر تو ڈنڈے مار مار کے کروائیں گے. بے پردگی سے بھی خدا کی قسم اتنی بے حیائی نہیں پھیلتی جتنی بے نکاحی سے پھیلتی ہے. مرد کو ٹوپی اور شلوار اور پہنا کے نا, اور کاٹن کلف کے سفید کپڑے حج عمرہ کروا کے بٹھا دو, 4 مہینے بھی لگ گئے, اور ادھر ایک خاتون کو برقعے میں لے جا کے حج عمرہ کروا کے اس کے ساتھ بٹھا دو, پھر بھی یہ کم بخت اس کی طرف لائن مارنے کی کوشش کرے گا. ہاں یہ بتاؤ, یہ برقعے میں جھانکنے کی کوشش کرے گا. حج عمرے سے مردانہ قوت ختم نہیں ہو جاتی, نہ تبلیغ میں 4 مہینے لگانے سے عورت کی طرف اٹریکشن ختم ہوتی ہے. عورت کی طرف اٹریکشن یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. یہ اٹریکشن اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کمبخت سے شادی کر کے اس کو اپنی بیوی بنا, یہ ختم کرنے کے لیے تھوڑی ہے. آپ بیوی نہیں بنا رہے تو پھر برقعوں میں بھی گھسو گے تم. تو وزیر اعظم تک کوئی میرا یہ بیان پہنچا دے کہ پردے کو پروموٹ بھی کرے, مگر اس سے زیادہ کس کو پروموٹ کریں, نکاح کو. بھائی وہی بے پردہ عورت جو اچھی لگ رہی بیوی بنا کے گھر لے آؤ یار, کس نے منع کیا ہے؟ اللہ, دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اسلام روٹی پہ پابندی تھوڑی لگا رہا ہے. ادھر سے چوری, ادھر سے چوری, ادھر سے رال ٹپکا رہا ہے, وہ روٹی مل جائے, او بھائی پیسے کما, خرید 4 پراٹھے کھا یار بیٹھ کے. کس نے منع کیا تجھے؟ یہ گندم پیدا اس لیے کیے کھایا جائے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو جتنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا, الگ رہنے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. تو یہ میں تمیز سے بیان کر رہا ہوں, اس کو تمیز سے ہی سن لیا کریں آپ سب. اگر میں حکمران بن گیا نا جس کا کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر یہ تمیز ومیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اسٹائل ہمارا چینج ہو جائے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو تباہی سے بچانے کا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا.
اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.